بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس نے آہستہ سے کمرے کی دیوار میں لگی کھڑکی کھولی اور اشارہ کیا کہ مجھ کو باہر نکالو۔ میں نے اشارے سے کہا کہ صبر کرو، بھابھی کمرے میں چلی جائیں تو کھولتی ہوں۔ جنید سے صبر نہ ہوا، اس نے 1-2 منٹ میں ہی دوبارہ کھڑکی کھولی۔ اسی دوران بھابھی اپنے کمرے سے باہر نکلیں تو اس کی نظر جنید پر پڑ گئی، جو آدھ کھلی کھڑکی سے جھانک رہا تھا، اور اس کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور میری بہن کو بلانے دوڑیں۔ تبھی جلدی سے میں نے کنڈی کھول دی اور جنید باہر آ گیا۔ وہ خوف زدہ تھا۔ بھابھی جنید سے مخاطب ہوئی کہ بھئی محلے میں ایسا کام نہیں کرتے، دن دہاڑے ہمارے گھر میں گھسے ہو اور آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ میں نے ایسا کون سا کام کیا ہے؟ میں تو اپنی چھوٹی بہن سائرہ کو دیکھنے یہاں آیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھا تو جانے کس نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ یہ کہہ کر نکل گیا، مگر بھابھی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور مجھ سے کہا کہ تم کیا مجھے بے وقوف سمجھتی ہو؟ ایسی باتوں سے گھر کی عزت خاک میں ملتی ہے، رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تمہارے بھائی آ جائیں تو میں یہ بات ان کو ضرور بتاؤں گی۔ بھابھی کے تیور دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ بھائی اپنے مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں 2 دن سے شہر گئے ہوئے تھے۔ میں دعا کرنے لگی کہ اے اللہ، کچھ ایسا ہو کہ بڑے بھائی گھر ہی نہ آئیں، ورنہ وہ مجھے اور جنید کو مار دیں گے، کیونکہ بھابھی یہ بات ان کو ضرور بتائیں گی۔ اسی لمحے کے بعد سے میری جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی اور دل میں وسوسے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ آخر کار یوں ہی ڈرتے ڈرتے شام ہو گئی۔ شام کو میں روز کی طرح پانی بھرنے نکلی تو ماں دروازے پر پریشان کھڑی تھی۔ وہیں سے مجھے لان تان کرنے لگی کہ تو نے مجھے کو کہیں کا نہ رکھا۔ دیکھا تیری بھابھی کیا کہہ رہی ہے؟ اب تیرا بھائی جب شہر سے آئے گا تو یہ اس کو بھی 1 کی 100 لگائے گی۔ تبھی میں نے بلک کر دعا مانگی کہ خدا کرے بڑے بھائی کبھی شہر سے واپس نہ آ سکے۔ خیر ماں نے ابا سے یہ بات چھپائی، لیکن دادی کو لے کر تایا جی کے پاس جا کر شکایت کی۔ تب انہوں نے جنید سے پوچھا تو ان کے گھر کس لیے گیا تھا؟ وہ بولا میں سائرہ کو ڈھونڈنے گیا تھا، وہ صبح سے نہ جانے کہاں غائب تھی۔ میں اندر گیا تو کسی نے باہر سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ تایا جی نے کہا کیا تو نے اس قدر نادان ہے، تجھے اتنا پتہ نہیں کہ کسی کے گھر کے اندر ایسے نہیں جاتے؟ انہوں نے بیٹے کو مارا تو نہیں، لیکن بہت برا بھلا کہا۔ جنید کی غلطی تھی، وہ گردن نیچے کر کے باپ کی گالیاں سنتا رہا۔ ان کو زیادہ فکر اس بات کی تھی اگر بات میرے بڑے بھائی تک پہنچ گئی تو بڑا برا ہوگا۔ وہ بڑا ہی ہونہار تھا، پہلے ہی اس پر قتل کا کیس بنا ہوا تھا، جس کی پیشی پر وہ شہر گیا ہوا تھا۔ امی نے بھی مجھے بہت کوسا، کیونکہ وہ بھابھی سے ڈرتی تھیں کہ وہ دل کی خراب تھی۔ جانے میں نے کس دل سے دعا مانگی تھی کہ واقعی بھائی لوٹ کر گھر نہ آ سکا۔ اسے 7 سال کی سزا ہو گئی اور وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ جنید میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا تو تایا جی نے اسے پڑھنے کے لیے شہر بھجوا دیا، اور پیچھے ماں نے میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرا دی۔ مجھے جنید سے بچھڑنے کا دکھ تو ضرور ہوا،
لیکن جیسا میری قسمت میں لکھا تھا وہ ہوگا۔ بے بس کا کسی پر زور نہ چلے تو وہ اپنی قسمت کو مان کر حالات کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ میں نے بھی قسمت سے سمجھوتا کر لیا۔ جنید مجھے یاد آتا تھا، مگر یوں دل پر صبر کا پتھر رکھ لیتی، دعا کرتی کہ خدا کرے وہ جہاں رہے خوش رہے اور کبھی میری یاد سے بے قرار نہ ہو۔ بھائی 7 سال کی سزا بھگت کر بالآخر جیل سے باہر آ گیا۔ کسی کو وہ واقعہ یاد نہ تھا۔ سبھی بھائی کی رہائی پا جانے پر خوش تھے کہ مدت بعد گھر آنا نصیب ہوا تھا۔ جنید بھی گاؤں آ گیا تھا۔ تایا جی نے اس کو کرینہ کی دکان کھول دی۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اچانک بھابھی کے جی میں کیا سمائی کہ اس نے بڑے بھائی کو نمک مرچ لگا کر وہ واقعہ بتا دیا کہ جنید کمرے میں تھا اور میں نے باہر سے کنڈی لگا رکھی تھی۔ بڑے بھائی نے جب یہ بات سنی تو اسی وقت گھر سے چلا گیا اور شام تک نہ لوٹا۔ سب دعا کر رہے تھے کہ خدا خیر کرے، کہاں چلا گیا ہے اور کیوں نہیں آیا۔ اچانک صبح 4 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے پوچھا کون ہے؟ تایا ذات نے کہا چچی دروازہ کھولو، میں ہوں صغیر، جلدی کرو ایک بری خبر ہے۔ ماں کا دل دھک سے رہ گیا۔ صغیر اندر آیا اور بولا بڑے بھائی نے کلہاڑی سے جنید کا قتل کر دیا ہے۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ ماں ایسے کہتے ہوئے پچھاڑ کھا کر دہلیز کے پاس گر گئی۔ ان کے لبوں سے ایک ہی فکرہ نکل سکا، یہ کیا کر دیا اس کے کم عقل نے، ابھی تو 7 سال کی سزا بھگت کے آیا تھا۔ صغیر ماں کو اٹھا کر اندر لایا اور برآمدے میں پڑی چارپائی پر لٹا دیا جو صدمے سے بے سدھ ہو چکی تھی۔ سب ماں کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنے عرصے پہلے کا قصور پھر سے تازہ ہو جائے گا۔ بلا اجازت گھر میں داخل ہونے کی اتنی سی بات پر میرے والدین نے خود جنید کے ابا نے اسے کچھ نہ کہا اور معمولی سرزنش کر کے معاملہ رفع دفع کر دیا۔ ہماری بھابھی نے اس کو عزت کا معاملہ بنا کر بڑے بھائی کو اشتعال دلا دیا۔ یوں جنید جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی قتل ہو گیا اور ہمارا گھرانہ بھی برباد ہو گیا۔ کیونکہ بڑے بھائی کو قتل کے جرم میں دوبارہ سزا ہو گئی۔ اس بار عمر قید نہیں ہوئی بلکہ سزائے موت ہو گئی۔ میرے خاوند نے تو یہ بیان دے کر مجھے بچا لیا کہ میری بیوی پاک دامن ہے اور یہ میرے گھر میں تھی۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا جس سے میری بیوی کی عزت خاک میں مل گئی ہو، مگر بھابھی کو اپنی شیطانی سوچ کی سزا مل گئی اور میرا بھائی اور اس کا سہاگ سولی پر چڑھ گیا۔ وہ بیوہ اور اس کے بچے یتیم ہو گئے۔ سچ ہے، کبھی گزری بات کو نہیں اچھالنا چاہیے اور نہ ہی کسی پر بہتان لگانا چاہیے۔ جب تک کسی کا گناہ کوئی آنکھوں سے نہ دیکھ لیا جائے۔ دعا ہے کہ خدا میرے شوہر جیسا نیک انسان ہر کسی کو دے اور میری بھابھی جیسی بے وقوف عورت کسی مرد کو نہ دے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔